السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، یوں فرمایا کہ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے، پچھتایا ہے، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اور اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے دیکھ۔ کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اے انسان، ابھی تک تو نے دنیا کی فکر کی، دنیا کے بارے میں سوچا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کی، اور تو ہائے دنیا کرتا رہا تو پریشان ہو گیا، تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اے کاش تجھے چاہیے کہ اب تو اپنی موت کو یاد رکھ، اپنا مرنا یاد رکھ۔ انسان، جب تجھے غسل دیا جائے گا اس وقت کو یاد کر، جب تجھے کفن پہنایا جائے گا اس وقت کو یاد کر، جب تیرا جنازہ اٹھے گا اس وقت کو یاد کر، جب تجھے دفنایا جائے گا
اس وقت کو یاد کر۔ اے انسان، جب تو اپنی موت کو یاد رکھے گا، بار بار قبرستان جائے گا، تو تیرے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اور دنیا کی جو محبت ہے، یوں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ فرمایا تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الامراض ہے دنیا کی محبت۔ اللہ کرے یہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ اللہ والے تو یوں فرماتے ہیں کہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو گیا، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں یہی دنیا دل سے نکل جائے، چاہے ابجو پتی ہو، چاہے کروڑوں پتی ہو، کھربوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، کھربوں پتی ہو، اور پیسے کی اس کے پاس ریل پیل ہو، چیزوں کی ریل پیل ہو، لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ دنیا جیب میں اچھی ہے، دل میں نہیں اچھی۔ ایک بزرگ تو اوپر کی جیب میں پیسے بھی نہیں رکھتے، اوپر کی جیب میں۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جیب ہوتا ہے وہ عام طور پر ہمارے دل کے ساتھ تقریباً لگا ہوا ہوتا ہے، تو پیسے اگر وہاں رہیں گے تو اس کی محبت دل کے اندر اترے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ پیسے کی محبت جو ہے میرے دل میں اترے، اس لیے وہ اوپر کی جیب میں پیسے نہیں رکھتے۔ اور اوپر کی جیب میں موبائل بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اور ہم کیا کریں؟ فرمایا آخرت کو سامنے رکھیں۔ فکر دنیا کر کے دیکھی تو انسان تو پریشان ہو چکا، اب تجھے چاہیے کہ تو فکر عقبا کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، لوگوں کی طاقت کا ذکر کیا، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، لوگوں کا ذکر کیا، چیزوں کا ذکر کیا، دنیا کا ذکر کیا۔ اب ذرا اللہ کا ذکر کر کے دیکھ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ماشاءاللہ رمضان میں ابھی بہت قرآن شریف پڑھ رہا ہے، الحمدللہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ گزشتہ کل 8واں روزہ تھا، میرے ایک دوست نے 8 دن میں 8 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 8 دن میں 8 مرتبہ پورا قرآن شریف۔ کتنے ہیں جو 15 پارے کے اوپر پڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو 10 پارے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کی زبان سے پڑھے، اچھا پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، چاہے 1-2 پارے کم ہو جائے، ہمیں کسی کو نہیں بتانا، ہمیں تو اللہ کو بتانا ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ایسا پڑھے کہ اللہ کو پسند آئے۔ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں۔ کون سن رہا ہے جب ہم پڑھتے؟ تو اللہ سن رہے ہیں۔ اس لیے عظمت کے ساتھ پڑھے، اچھا پڑھے، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھے، اللہ کو پسند آ جائے ایسا پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، بالکل پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں سکون بھی کتنا لگ رہا ہے، سب کو پوچھو نا ماشاءاللہ کیسا سکون لگ رہا ہے۔ تو سکون اللہ کی یاد میں، سکون اللہ کے ذکر میں۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے، پچھتایا ہے،
اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اللہ کو اپنا کر کے دیکھ۔ اے انسان، جب تو اللہ کو اپنا بنا لے گا تو اللہ کا ہو جائے گا، اللہ تیرے ہو جائیں گے۔ اور اگر تجھے اللہ مل جائے پھر تجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، ہمارے نبی کی نقل اتارو۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ چہرے کو نور سنت سے سجاؤ، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دو، چاہے دنیا والے ناراض ہو جائے ہمارے داڑھی رکھنے سے، اللہ اس کے رسول کو خوش کر دو۔ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، بھئی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں، اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور ہر وقت ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہار بھی آئے۔ حالانکہ آپ دیکھو ماشاءاللہ مردوں کو تو داڑھی آتی ہے باقاعدہ، عورتوں کو آتی ہے؟ عورتوں کو نہیں آتی، مردوں کو آتی ہے، اور مرد اچھا داڑھی میں لگتا ہے، اور داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا ہمارے نبی کا۔ فرمایا والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا داڑھی والا چہرہ، داڑھی مبارک والا چہرہ ماشاءاللہ اللہ کو پسند آیا۔ ہمارے نبی کی نقل اتارو، یہ بہت بڑا لائسن ہے داڑھی، اور انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ملے گا۔ داڑھی کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ عزتیں دے گا، عزتیں دے گا۔ دیکھا گیا جس کی داڑھی ہوتی ہے نا اس سے لوگ ادب سے بات کرتے ہیں۔ داڑھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت سے گناہ سے انسان کو یہ بچا لیتی ہے۔ داڑھی ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں تاثیر ہے۔ ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، برقعے کا اہتمام کرے، نوز پیس پہنے، ایسا برقع جس کو شریعت جو برقع پہننے کا کہتی ہے وہ برقع پہنے۔ اور مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں داڑھی نہ کٹائیں، حضور کی سنت ہے یہ، رکھ لے داڑھی، تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام صحابہ نے داڑھی رکھی تھی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کی داڑھی تھی۔ بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، جتنے اللہ والے اہل اللہ دنیا سے چلے گئے سب کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جتنے ابھی ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، سب ہمارے نبی کی سنت کو رکھیں گے۔ آج تک کیا ملا داڑھی کٹا کے؟ کون سا اکرام ہو گیا، اور کون سی عزت ہو گئی، اور کون سی واہ واہ ہو گئی، اور کون سے جو ہے ایوارڈ ہمیں ملے، اور کون سا ہمارے دل کو سکون مل گیا حضور کو تکلیف پہنچا کر؟ اللہ کو ناراض کر کے کون سی زندگی میں بہار آ گئی؟ کیا مرسیڈیز سے بہار آئے گی زندگی میں؟ کیا اچھا بنگلہ بنا لینے سے اور اچھا شو روم بنا لینے سے کیا زندگی میں بہار آئے گی؟ نہ نہ نہ، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، اے سی سے، بنگلے سے، گاڑی سے، کار سے، تجارت سے، لوگوں کی واہ واہ کرنے سے، لوگوں کی عزت کرنے سے، شہرت ہو جانے سے، اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔
زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، چاہے ہر بار نئے نئے موبائل بدلتا رہے، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی بائک چلاتا رہے، چاہے قسم قسم کی نئی نئی کار بدلتا رہے، کتنے پیسے اس کے پاس آ جائے، اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ زندگی تو تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہماری حاضری ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہماری حاضری ہو اور ہمارے نبی یہ نہ کہہ دے کہ جا جا، دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ کیوں ناراض کرتے ہو اللہ اس کے رسول کو؟ اللہ کے واسطے رکھ لو، چہرہ خوبصورت بھی لگے گا، خوبصورتی بڑھ جائے گی، حسن بڑھ جائے گا، رونق بڑھ جائے گی۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا پہلا چہرہ دیکھو اور داڑھی کے بعد کا چہرہ دیکھو، ذرا دونوں سامنے رکھو اور دیکھو، آپ کو کتنی نورانیت محسوس ہوگی چہرے پر داڑھی رکھنے کے بعد۔ صاحب اللہ والے ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ابھی تو کتنے جوان ماشاءاللہ سب نے داڑھی رکھ لی ہے، کچھ نوجوان تھوڑا سا شرما رہے، کچھ ذرا اپنی بیوی کی وجہ سے۔ میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں داڑھی رکھنے میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرو، بلکہ آپ تشکیل کرو، آپ اچھی طرح سمجھاؤ ان کو کہ داڑھی رکھ لیجئے نا، اللہ خوش ہو وہ کام کر لیجئے، اللہ کو ناراض کر کے آپ کو کون سی خوشی مل جائے گی اور کون سی کامیابی مل جائے گی آپ کو اللہ کو ناراض کر کے؟ اور بغیر چہرے کے انتقال ہو گیا تو کیا اللہ کے سامنے یہ اس طرح حاضر ہو گئے؟ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب چلے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہمارے نبی سے ملاقات ہو تو ہمارے نبی یہ نہ کہہ دے کہ جا جا تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں۔ اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگ تو اپنی بیوی کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، کچھ لوگ جو ہیں دوستوں کی وجہ سے، دوست کہیں گے بڑا نیک ہو گیا، او دوست تانا دیں گے تجھے، اس کی فکر ہے؟ حوض کوثر پر اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں، اگر یہ کہہ دیا تو کیا اس کی فکر نہیں ہے؟ دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کیا داڑھی نہیں ہوگی تو عزت بڑھ جائے گی؟ کیا داڑھی نہیں ہوگی تو کیا اللہ آپ کی عزت بڑھا دے گا؟ کیا آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی؟ کیا آپ کی شہرت ہو جائے گی؟ کیا آپ کے چہرے پر نورانیت محسوس ہوگی؟ کیا آپ کا چہرہ خوبصورت لگے گا؟ کیا آپ کو لوگ محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے؟ اللہ ناراض ہوگا تو عزتیں کہاں سے ملے گی؟ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری پریشانی میں گھرتے رہو گے، پھر سوچو گے کہ یہ پریشانی آئی کہاں سے اور میں پریشان ہوا کیسے؟ جناب اللہ ناراض ہو تو خوشیاں کہاں سے آ سکتی ہے؟ اچھے دن تو تب آئیں گے جب اللہ کو خوش کریں گے، اللہ ہی کو ناراض کریں گے تو اچھے دن کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالیے جناب، اللہ میرے دل سے بھی نکالے، آپ کے دل سے بھی نکالے۔ یہ عاجز آپ سے بہت عاجزانہ درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ رکھ لو گے تو مرنے کے بعد اس عاجز کو آپ بہت یاد کرو گے۔ یہ بہت کام آنے والی چیز ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ رمضان میں بھی اپنے چہرے پر جو ہے اس طرح پھیرتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے۔ ایک حجام کے پاس، نائی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا 4-5 دن پہلے، ایک مسلمان شخص داڑھی نکلوا رہے تھے، دل دکھا، افسوس ہوا، لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں، لیکن ان کے پاس نبی کی سنت کو چھوڑنے کے لیے پیسے ہیں، نبی کو ناراض کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ کیا یہ اپنی موت کو بھول چکے؟ کیا مرنا ہے وہ بھول گئے؟
کیا قبر جب ہمیں جنازے میں لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جب ہم قبرستان جائیں گے اور جناز اور قبر کے قریب ہماری قبر کے قریب جب ہمارا جنازہ رکھا جائے گا، جب ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا اور لوگ مٹی ڈال دیں گے اور 20 منٹ میں پورے قبرستان میں سناٹا چھا جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے، سوال کے جواب دینے ہوں گے، کیا وہ سارا منظر بھول گئے؟ کہتے دیکھا جائے گا۔ او بھائی، قبر میں سانپ بچھو آئیں گے تو دیکھا جائے گا، قبر اگر بھیچے گی تو دیکھا جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ بہت اچھا موقع ہے رمضان کا میرا عزیز نوجوانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے بوڑھے 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، وہ بھی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے، داڑھی نکالے جا رہے ہیں کہ میں اسمارٹ لگوں گا، میں ہینڈسم لگوں گا۔ نہ بھائی، کوئی اسمارٹ نہیں لگتا داڑھی نکال کے، نہ وہ داڑھی نکالنے والوں سے نہ اللہ اس کے رسول خوش ہے، نہ اللہ والے خوش ہیں۔ اللہ والوں کا دل دکھتا ہے، یہ دل دکھانے والی چیز ہے۔ اب جس سے اللہ اس کا رسول بھی ناراض ہو، اللہ والے بھی ناراض ہو، کسی ولی سے ملاقات کے لیے جائے تو کہاں ان کے دل سے دعائیں نکلے گی؟ ان کا دل تو دکھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ہمارے نبی کو ناراض کرنے پہ لگا ہوا ہے؟ کیا اس کو اپنی جوانی پہ اکڑے؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا؟ میرا عزیز، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن کا پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، میں اسمارٹ لگوں، میں ہیرو جیسا لگوں؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے نبی کی نقل اتاریں، سنتوں پر چلے۔ دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے دنیا بھی سورے، آخرت بھی سورے۔ کیسے سورے گی؟ حضور کو ناراض کر کے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے؟ کیا فیکٹریوں سے عزت مل جائے گی؟ کیا میلوں سے زندگی میں بہار آ جائے گی؟ کیا تجھ کو دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام بھی اتنا پیارا نام، محمد، جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو ہمارے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کے لینا پڑے گا محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، ان کی نقل اتارنے والا اللہ کو کیسا محبوب ہوگا۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب۔ یہ فرمان خدا ہے، دنیا والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو
نہیں سکتا. حضور کا جب تک کوئی نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اللہ کا ہونا چاہتا ہے ہمارے نبی کی نقل اتارے, سنتوں پر چلے, وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا, اللہ کا پیارا ہو جائے گا. اللہ کیسے ملے گا؟ نبی کی نقل اتارنے سے اللہ ملے گا. اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فرمایا سنتوں پر چلنے سے اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اللہ انشاءاللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو طے کیجئے کہ انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے. نوجوانوں, آپ برا نہ مانیے, یہ عاجز آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہے. آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے, آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے, آپ داڑھی رکھو, اللہ آپ کو عزتیں دے گا انشاءاللہ. بہت سے گناہوں سے آٹومیٹک بچ جاؤ گے داڑھی کی برکت سے. ہم دن میں کتنی مرتبہ سجدے کرتے ہیں, بغیر داڑھی کے کریں گے. اس سجدے میں تو انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. داڑھی رکھ لو نا, نیت کر لو کہ اب سے نہیں کٹاؤں گا, اور نہ کٹاؤ, نہ کینچی سے سیٹ کرو, نہ اس طرح سے کٹواؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, عاشق رسول بنائے, نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے, سنتوں کے راستوں سے انسان سیدھا اللہ سے جا ملتا ہے. تو جن ہمارے بھائیوں کی داڑھی نہ ہو وہ آج نیت کر لیں, عہد کر لیں. گھر والوں سے گزارش کرتا ہوں ان کا ساتھ دیں, تھوڑی ان کی ہمت بڑھائیں, ان کو کہیں کہ نہ اللہ آپ کی عزت نہیں لے لے گا, آپ داڑھی رکھیں گے نا خدا آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کہ آپ داڑھی رکھ لو گے تو کیا اللہ ذلیل کر دے گا؟ کیا لوگوں کے تانے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے؟ ارے ہمارے نبی کی نقل اتار کر دیکھو, عزت قدموں میں آئے گی. ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے, اللہ دنیا سر پڑی نہیں انشاءاللہ پیر پڑی دے گا, آسانی کے ساتھ دے گا. مقدر کی روزی نافرمان کو بھی ملے گی, فرما بردار کو بھی ملے گی. نافرمان کو سر پڑی مل سکتی ہے, فرما بردار کو پیر پڑی مل سکتی ہے. دنیا میں بھی کام آئے گی, اللہ اس کے رسول کی محبت, اور آخرت میں تو ہے ہی. اور زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں, کب ہم دنیا سے چلے جائیں. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. یوں فرمایا کہ انسان جب تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا, اس سے پہلے تو آخرت کی تیاری کر لے. عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کر جائیں, وہ عقل مند ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ چالاک ہے. میرا عزیزو, ہم صرف دنیا کے حد تک ہوشیار نہ بنے, آخرت کے معاملے میں بھی ہوشیار بنے, عقل مند بنے. اپنی موت کو یاد رکھے, مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کر لے. پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگ لے, آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے. جو بھی نیک کام کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, دکھلاوے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, ریا کے لیے نہیں. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو, زمانے پہ اس کا راج ہے. اپنی شروع میں بھی نیت کو ٹٹولے, درمیان میں بھی نیت کو ٹٹولے, آخر میں بھی نیت کو ٹٹولے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو, زمانے پہ اس کا راج ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنے عاشقوں جیسے
جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا صریخ المستصرخین ومنتهى العائذین والمفرج عن المکروبین والمروح عن المغمومین ومجیب دعاء المضطرین یا کاشف الکرب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. منزول بک کل حاجہ, منزول بک کل حاجہ, منزول بک کل حاجہ. پیارا اللہ رحیم والا کریم آقا, اللہ ہم سنتوں سے بہت دور ہے, ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہم سنتوں سے بہت دور ہے, ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہم سنتوں سے بہت دور ہے, ہمیں معاف کر دیجئے. ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی سنور جائے, آخرت بھی سنور جائے. ایک طرف تو ہماری یہ چاہت ہے اور دوسری طرف جو سنت ہے ہمیں معلوم ہے اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے. سونے سے پہلے کی دعا بھول جاتے, سو کے اٹھنے کی دعا یاد ہے پھر بھی بھول جاتے, کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہے وہ ہر وقت یاد رہتی ہے, کھاتے وقت ہی بھول جاتے, کھانے سے پہلے ہی بھول جاتے, کھانے کے بعد کی دعا بھول جاتے, وضو کے وقت میں مسواک بھول جاتے, سونے سے پہلے رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا وہ بھول جاتے. میرے مالک ہم سنتوں سے بہت دور ہو چکے. اللہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہیرو کی نقل اتارنے جا رہا ہے, وہ ہیرو کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہا ہے, پتہ نہیں کس کس کی نقل اتارنے جا رہا, اپنے آخرت کو برباد کر رہا. خاص طور پہ جو نوجوان کمپنیوں میں جاتے ہیں, اکثر خاص طور پہ وہ نوجوان جو چوراہوں پر بیٹھتے ہیں دوستوں کے رنگ میں رنگے ہوئے, داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں. دوست کیا کہے گا, بہت نیک ہو گیا. ارے وہ تو دوست تو اچھی بات کہتا ہے, نیک اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے, اللہ والا بن گیا تو اچھی بات ہے, اللہ کا تعلق مل گیا تو اچھی بات ہے. لیکن اللہ کوئی ہمیں نیک کہے تو ہمیں شرم آتی ہے, کوئی ہمیں کہے تو اچھا انسان ہو گیا تو ہمیں شرم آتی ہے. اللہ نوجوانوں کو سمجھا دے, رنگیلے پن سے ان کی حفاظت فرما, رنگیلے پن سے ان کی حفاظت فرما, رنگیلے پن سے ان کی حفاظت فرما. خاص طور پر نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, توفیق عطا فرما, توفیق عطا فرما. اللہ سب کے دل میں ہمارے نبی کی محبت ڈال دے. اللہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت تو ہے, کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے تو ہم کو برداشت نہیں, اور ہم خود سنتوں کے خلاف کرتے چلے جائے تو ہمیں برداشت ہو جاتا ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ سچی محبت دے دے, عاشق رسول بنا لے, اللہ عاشق رسول بنا دے, عاشق رسول بنا دے. سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اسلامی لباس اسلامی وردی میں آنے کی توفیق عطا فرما, ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما, ماؤں بہنوں کو پردے کا, برقعے کا, نوز پیس وغیرہ کا اہتمام کرنے کی, شریعت کے مطابق برقع پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا ظاہر بھی سنور جائے, باطن بھی سنور جائے. ایسے فیصلے فرما, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور فرما. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, اخلاص عطا فرما, اخلاص عطا فرما. اپنی شان ربوبیت سے ہم تمام کی تربیت فرما, پوری امت کو ہدایت عطا فرما. پیارے اللہ تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی, اچھا روزہ رکھنے کی, اچھی تراویح پڑھنے کی, زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی, گناہوں سے بچنے کی. اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما, غریبوں کی مدد فرما, نصرت فرما, رہبری فرما. مالداروں کو سخی بنا, مالداروں کو بخیل نہ بنا. اللہ مالداروں کو سخی بنا, اللہ مالداروں کو سخی بنا, اللہ مالداروں کو سخی بنائیے. پیارے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے. آج کی مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمیں آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرمائیے, ہمیں عاشق رسول بنائیے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج بھی الحمدللہ افطاری سے پہلے دعا ہوئی تھی. 9واں روزہ ہے, 9واں روزہ تھا. آئندہ کل 10واں روزہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کل بھی افطاری سے پہلے دعا ہوگی انشاءاللہ. 6:30 سے 6:50 دعا کا وقت ہے آئندہ کل 10ویں روزے کو. اور جو 3:30 سے 4 مستورات کی مجلس ہوتی ہے وہ اپنے وقت پر ہوگی انشاءاللہ. رات 11 بجے جو مجلس ہوتی ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہوگی. اس کی دعوت چلائے انشاءاللہ. 11ویں روزے سے یعنی آئندہ کل کی سحری, آج کی سحری نہیں, آئندہ کل کی سحری سے 11ویں روزے سے انشاءاللہ 4 مجلسیں ہوگی.
دو دعا کی، دو بیان کی. سحری میں یعنی آئندہ کل رات، آج کی سحری نہیں، آئندہ کل سحری کے وقت 11ویں روزے میں سحری کے وقت 3:30 سے 3:45 انشاءاللہ دعا ہوگی. اس میں بھی شرکت کریں. 3:30 سے 3:45 تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھ کے دعا میں بیٹھ جائے. ہم سب اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. بہت پیارا وقت ہے اللہ کو منانے کا. وہ 3:30 سے 4 مستورات میں. اور افطاری سے پہلے 11ویں روزے سے جو دعا کا وقت ہوگا وہ 6:45 سے 7 ہوگا. آئندہ کل صرف 6:30 سے 6:50، ورنہ 11ویں روزے سے سحری میں بھی دعا ہوگی 3:30 سے 4:45، اور افطاری سے پہلے دعا ہوگی 6:45 سے 7. اور رات کی جو اپنی مجلس ہے انشاءاللہ وہ 11 بجے سے شروع ہوگی. اس عاجز کے لیے بھی دعا فرمائیں. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.